اردو امپائر کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، جنوبی میکسیکو اور وسطی امریکہ کے گھنے جنگلات میں ہمیں مایا تہذیب کا سراغ ملتا ہے۔ وسطی میکسیکو کے حکمرانوں نے یہاں بہت اثر و رسوخ کے ساتھ حکومت کی، مگر ہر سلطنت ایک عروج پر پہنچ کر زوال پذیر ہو جاتی تھی۔ 3000 سال قبل مایا تہذیب کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ یہ سینکڑوں برس تک زندہ رہی۔ اس تہذیب کے فرزندوں نے یہاں کے خطرناک حالات اور موسم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور زراعت، تعمیرات اور آبپاشی کو فروغ دیا۔ سخت محنت کے بعد ایک ایسی تہذیب کا جنم ہوا جو آس پاس کی تہذیبوں سے ہزاروں درجے بہتر تھی، اور وہ مایا تہذیب تھی۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ وہ فنون لطیفہ کے دلدادہ تھے۔ سفر کا تصور بھی انہوں نے ہی پیش کیا۔ ہولمل شہر کو مایا تہذیب کا اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے، مگر اس قدیم شہر کے بارے میں ابھی تک زیادہ معلومات حاصل نہیں کی جا سکی۔ ایک عام مبصر کی نظر میں یہ میکسیکو کی سرحد پر گوئٹے مالا کے جنگلات کے درمیان کھڑا ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ پیٹس بیسن کا یہ جنگل لوگوں کی توقع سے کہیں زیادہ گھنا اور گرم مگر خشک ہے، جہاں اکثر سناٹے میں صرف بندروں کا ہی شور و غل سنائی دیتا ہے۔ لیکن اس کا جب قریب سے مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑیاں بڑے بڑے دائروں کی صورت میں استادہ ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مسافر دوران سفر رات کے اندھیرے میں آگ کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھے ہوں، اور قریب جا کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہاڑیاں شہروں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں، اور بعض کے اندر تو سرنگیں بھی موجود ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پہاڑیاں نہیں بلکہ اہرام ہیں، وہ قدیم اہرام جو ہزاروں سال قبل مایا تہذیب کی تباہی کے بعد زوال پذیر و زمین بوس ہونے کے لیے باقی رہ گئے تھے۔ 250 سے 900 عیسوی کے درمیان یہاں عالی شان مایا تہذیب سے جڑی فروغ پذیر آبادی تھی۔ وسطی امریکہ اور شمالی میکسیکو میں نظر آنے والی ثقافت اسی دور میں پہنچی۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی انقلابات کا بھی دور تھا، جس میں دو متحارب ریاستیں بالادستی کی خواہش میں ایک دوسرے سے الجھتی رہیں۔ پھر ایک ریاست نے مایا تہذیب کی تاریخ میں ایک مفصل زمانہ گزارا۔ یہ وقت تھا جب کینوا خاندان کے سانپ بادشاہ نے حکمرانی کی۔ کچھ عرصہ قبل کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اب ماہرین آثار قدیمہ، ہولمل اور دیگر شہروں سے ملنے والے شواہد اور باقیات کی مدد سے سانپ بادشاہت کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن 2000 سے پہلے ہولمل ماہرین کی توجہ کا مرکز کبھی بھی نہ رہا تھا، کیونکہ کبھی بھی اتنا مشہور نہ رہا تھا جتنا اس کا نزدیکی شہر ٹسکال تھا۔ پھر ایک اٹلی نژاد گوئٹے مالن فرانسکو ایسٹراڈا یہاں آیا، اور اس کے آنے کا مقصد کسی ماورا چیز کی تلاش نہ تھی، بلکہ وہ مایا تہذیب کی جڑواں کی تلاش میں یہاں آیا۔ سب سے پہلی چیز جو اس کو ملی وہ ہولمل کے مرکزی اہرام کے پاس ایک عمارت تھی، جہاں اس مقدس دیوار کے باقیات موجود تھے جس کی زیارت کے لیے دور دراز جگہوں سے زائرین آیا کرتے تھے۔ زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ اس دیوار کو ان لوگوں نے خود ہی مسمار کیا، گویا وہ اپنی تاریخ خود چھپانا چاہتے ہوں۔ ایسٹراڈا اپنی کھوج میں سرنگوں سے گزر کر اہرام تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ قدیم زمانے کے وسطی امریکن باشندے اپنے اہرام مختلف مراحل میں تیار کرتے تھے۔ اس میں سے ایک سب سے اونچائی پر ہوتا تھا اور ان تک پہنچنے کے لیے سرنگیں بنائی جاتی تھیں۔ سن 2003 میں ایسٹراڈا نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ایسے ہی بڑے اہرام پر تحقیقی کام شروع کیا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے سیڑھیوں کو تلاش کیا گیا۔ داخلی راستے میں اوپر کی جانب ایک قدیم مزار ملا جس میں 26 فٹ لمبی حنوط شدہ لاش موجود تھی۔ ایک نازک اور نادر عمل کے ذریعے لاشوں کو ایک خاص پلاسٹر میں محفوظ کیا گیا تھا۔ یہاں ایک بھاری کپڑے میں 3 نفوس کو ایک ساتھ دکھایا گیا تھا، جس میں ایک ہولمل کا بادشاہ تھا جو ایک بدصورت دیو کے منہ سے نکل رہا تھا، اور اس نے 2 بڑے پردار سانپ لپیٹے ہوئے تھے۔ یہ بلا شبہ یہاں کا ایک مؤثر شاہکار تھا جو ایسٹراڈا کو دیکھنے کو ملا۔ پھر ایسٹراڈا کو اس کے نچلے حصے میں پتھروں کی ایک قطار نظر آئی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہاں اس وقت کے کچھ تراشے بھی موجود تھے۔ انہیں ایک چونکا دینے والی چیز نظر آئی، اور وہ تھا ایک مسکراتا ہوا سانپ۔ اس سانپ کا نام تراشوں میں کانوا
استقبال درج تھا۔ اسٹراڈا کہتے ہیں کہ اب ہم مایا تاریخ کے ایک بہت دلچسپ حصے میں پہنچ چکے تھے، جہاں سے اس سانپ کانوال کی دریافت ہوئی اور ٹسکال میں بادشاہت کے حصول کے لیے ان کی طرف سے ہونے والی کوششوں کا سراغ ملا۔ مایا قوم کا ٹسکال کے میدانی علاقوں میں صدیوں تک غلبہ رہا۔ 750 عیسوی میں یہ وسیع و عریض شہر 60,000 کی آبادی کا حامل تھا اور اس کی دلکش عمارتیں یہاں آنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی تھیں۔ اپنی کھوج میں ماہرین کو یہاں سے سینکڑوں پتھروں سے بنی ہوئی قبریں بھی ملیں، جن کے قطبوں پر موجود تصاویر اور عبارتوں سے تحقیق دانوں نے ٹسکال کی تاریخ کو از سر نو تعمیر کیا۔ 1960 میں ماہرین کو اس قدیم شہر کے اطراف بکھری باقیات سے مزید تراشے ملے۔ ان میں موجود تمام علامتیں اس مسکراتے ہوئے سانپ کے بادشاہ ہونے کا واضح اشارہ کر رہی تھیں۔ 1973 میں ایک اور ماہر آثار قدیمہ جوئس مارکس کو کچھ اور تراشے بھی ملے، جن میں اس شہر کی حکمرانی کی علامات اور خطبات درج تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ان تراشوں کا تعلق بھی ٹسکال شہر سے ہی تھا۔ اس سے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ٹسکال شہر کچھ دوسرے نامعلوم حملہ آوروں کا بھی نشانہ بنا ہے، اور اگر ایسا تھا تو انہوں نے یہ طاقت کس طرح سے حاصل کی، اور آیا اس بات سے ماہرین واقف بھی ہیں یا نہیں۔ پیچن کے جنگلات گرم اور خشک ہیں، جبکہ برسات میں یہاں راستے ہی مسدود ہو جاتے ہیں۔ زہریلے پودوں اور حشرات کی یہاں بھرمار ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جنگلات منشیاء کے اسمگلرز کی گزرگاہ ہیں۔ مارکس نے مہینوں کی کھوج کے بعد ان جنگلات کو تلاش کیا۔ یہاں سے گزر کر انہوں نے کھنڈرات کا دورہ کیا، وہاں موجود تراشوں کی تصاویریں جمع کیں، اور وہ اپنی تحقیق کے دوران جس جگہ بھی گئیں انہیں مسکراتے ہوئے سانپ کی نشانیاں ملتی گئیں۔ خاص طور پر کلاکمل میں، جو اب میکسیکو کا جنوبی سرحدی علاقہ ہے۔ جب وہ کلاکمل پہنچی تو حیران رہ گئیں کہ 2 صدی قبل کے اہرام فضا سے ہی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 50,000 نفوس پر مشتمل علاقہ تھا، جہاں ان سانپوں کے متعلق ان کو صرف 2 تراشے ملے۔ سانپوں کے اس اصرار کے بارے میں برٹش محقق سائمن مارٹن نے حوصلہ افزا کام کیا۔ اس نے کلاکمل اور دوسرے چھوٹے شہروں سے وہ تمام تراشے جمع کیے جو سانپوں کے متعلق تھے۔ ان تراشوں اور تصاویر کے ذریعے اس نے مایا تہذیب میں سانپوں اور ان کی سلطنت کے حصول کے لیے کی جانے والی سیاسی سازشوں اور جنگوں کا سراغ لگایا۔ مارٹن اور دوسرے محقق نکول گریپ نے اس حوالے سے ایک کتاب شائع کی جس کا نام کرونیکل آف دا مایا کنگ اینڈ دا کوئین ہے۔ اس میں انہوں نے مایا قوم اور اس کی سلطنت کی مکمل تاریخ بیان کی ہے اور تہذیب میں سانپوں کی حکومت کی صدی کو ایک رنگا رنگ دور سے تعبیر کیا۔ بقول مصنفین، سانپوں کی سلطنت دا بلیک ہول کی مانند تھی، جس میں اطراف کے تمام شہروں کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ایک نئی سلطنت تخلیق ہوئی۔ اس لیے ماہرین کا اغلب گمان یہ ہے کہ یہی مایا سلطنت تھی۔ بہرحال ان سانپ حکمرانوں سے متعلق اب بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، مثلاً وہ کیسے رہتے تھے، ان کا طرز حکومت کیسا تھا، وہ جنگیں کس طرح لڑا کرتے تھے، اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا ان کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق تھا بھی یا نہیں۔ 5ویں صدی کے اختتام پر ٹسکال شہر خطے کے سب سے طاقتور ریاست تصور کی جاتی تھی۔ ماہرین کے نزدیک مغرب کی 650 میل اونچے پہاڑوں کے شہر ٹوتیکان کی مدد سے انہوں نے عظیم الشان اور طاقتور ریاست بنائی۔ ٹوتیکان کو اب میکسیکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عرصہ دراز تک یہ 2 شہر ہی مایا تہذیب کا مرکز مانے جاتے تھے۔ مصوری، تعمیراتی، شعر و شاعری، ہتھیار سازی اور شہر کے نقشے سب اسی دور میں ترتیب دیے گئے، مگر چھٹی حصے میں ٹوتیکان نے ٹسکال سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ، منفرد اور علمی گفتگو